خالق کائنات جل وعلا کا شکر ہے، اس نے اپنے پاکیزہ گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج ہم جمعہ کی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک سانس کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحہ کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج جمعہ کی ان بابرکت ساعتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خالق کائنات جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو حق کو سن کر سمجھنے کی، سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں اللہ کا رسول عطا فرما دے، جو تمہیں اللہ کا رسول عطا کر دے، جس کا اللہ کا رسول تمہیں حکم کر دے، حکم دے دے، فَخُذُوهُ، اسے لے لیا کرو، اس پہ عمل کر لیا کرو، جس کا تمہیں حکم دے دے اس کو لے لیا کرو، اس کو پلے باندھ لیا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں اللہ کا رسول منع کر دے اسے رک جایا کرو۔ چند احادیث مبارکہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کا حکم دیا اور کس کس عمل سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، فرمایا اپنی اوپر صدق کو، سچائی کو لازم کر لو، سچائی کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ سچ بولنا یہ نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، بے شک وہ آدمی جو سچ بولتا ہے اور سچ کی ہی تحری کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ بھی مقام آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان سچ کو بنا لیتا ہے، ہمیشہ سچ بات کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچا کرو، اجتناب کیا کرو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا بذات خود ایک گناہ ہے، فرمایا یہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولا کرو، سچ بولنا ایک نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹے گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ فَتَحَرَّى الْكَذِبَ، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی ہی کوشش کرتا ہے، تحری کرتا رہتا ہے، بس جھوٹ ہی بولنا اس کی عادت ہے۔ حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کی اہمیت کو بیان کیا. فرمایا سچ بولنا ایک نیکی ہے، جو نیکی انسان ہر لمحہ کرتا ہے، ہر لحظہ کرتا ہے، ہر وقت سچ بولتا رہتا ہے. اور یہ سچ بولنا اسے دو طرح کے فائدے عطا کرتا ہے. پہلا تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. اس سچ کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو سچا لکھ دیا جاتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. جو رب کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جائے تو اس انسان کی شان پھر انسان کون بیان کر سکتا ہے کہ جسے رب کائنات کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا جھوٹ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا ایک برائی ہے. اور یہ برائی انسان جب کثرت سے کرتا ہے، یہ گناہ کثرت سے کرتا ہے، تو ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا بھی لکھ دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے انسان جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں داخل نہ ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اس کی وجہ سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب العبد، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباعد عنہ الملک میلا من نقل ما جاء به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کا فرشتہ 1 میل اس بندے سے دور ہو جاتا ہے. اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی اس کی نحوست ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھوٹ کی وجہ سے رحمت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ لگی ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ یکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ایمان والا ایماندار مومن بزدل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، وہ بخل کر سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، فرمایا 2 عیب تو اس میں ہو سکتے ہیں، وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جھوٹ بولنا ایمان والوں کی شان نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے رب کائنات نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہوتی ہے، فرمایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ادمنوا لی
सित्तन मिन अनफुसिकुम अदमनु लकुम जन्ना, फरमाया तुम अपनी जात से मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। जन्नत की मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा, जन्नत में दाखिल करेगा। 6 चीजों की तुम अपनी जात से मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि मेरा रब्बे कायनात तुम्हें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज को बयान फरमाया, उस्तुकू इज़ा हदस्तुम, जब तुम बात करो तो हमेशा सच बोला करो। या आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हमेशा सच बोलने की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। पहली चीज, इंसान जब भी गुफ्तगू करे, जब भी बात करे, उसकी जबान पर सच निकले। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों तुम इस बात की अपनी तरफ से जमानत मुझे दे दो कि तुम हमेशा सच बोलोगे, जब भी बात करोगे सच्ची बात करोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रब का रसूल होकर तुम्हें बशारत देता हूँ, मेरा रब तुम्हें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज को बयान फरमाया, फरमाया औफू इज़ा वाअदतुम, फरमाया जब तुम किसी से वादा करो तो वादा को पूरा करने की जमानत तुम दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। वादा पूरा करने की जमानत तुम दे दो अपनी तरफ से कि तुम जब भी किसी से वादा करोगे उसको पूरा करोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रब का रसूल होकर तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज को बयान फरमाया, फरमाया वादू इज़ा तुमिनतुम, फरमाया जब तुम्हें अमीन बना दिया जाए, कोई अमानत तुम्हें सौंपी जाए, दे दी जाए, तो तुम सही तरह उसकी हिफाजत करके उसके अहल तक पहुंचा दोगे, उसके मालिक तक पहुंचा दोगे। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अमानतदारी की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं रब का रसूल होकर तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अमीन बनो, अमानतदार बनो कि जब तुम्हें कोई चीज सौंप दी जाए, अमानतन तुम्हारे पास रखी जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस अमानत की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें रब का रसूल होकर जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज को बयान फरमाया, फरमाया वक़्फ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की जमानत तुम दे दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अदमनु लकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत तुम मुझे दे दो। अल्लाह के रसूल से इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने पांचवी चीज को बयान फरमाया, फरमाया गद्दू अबसारकुम, फरमाया तुम इस बात की जमानत दे दो कि अपनी निगाहों को पस रखोगे, रास्ते में चलते हुए नीचे देखकर चलोगे, जमीन को देखकर चलोगे, इस बात की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं रब का रसूल होके तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी चीज को बयान फरमाया। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कुफू ऐदिलकुम, तुम इस बात की जमानत दे दो कि तुम अपने हाथों को काबू में रखोगे, किसी पे ऊपर नहीं चलाओगे, किसी पे जुल्म नहीं करोगे, किसी को कत्ल नहीं करोगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने हाथों की जमानत तो मुझे दे दो, मैं रब का रसूल होकर तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने 6 चीजों पर जन्नत की जमानत का ऐलान फरमाया। ऐ मेरे गुलामों, 6 चीजों की हिफाजत की जमानत तो मुझे दे दो, अपनी तरफ से 6 बातों की जमानत तो मुझे दे दो, मैं रब का रसूल होकर तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। पहली चीज, हमेशा सच बोलने की जमानत तुम दे दो कि तुम अपनी जात से हमेशा सच बोलोगे, अपनी जबानों से हमेशा सच को बयान करोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दूसरी बात, इसकी जमानत तुम मुझे दे दो कि जब भी किसी से वादा करोगे उस वादा को पूरा करने की जमानत तुम दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। तीसरी चीज को बयान फरमाया,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں امین بنا دیا جائے, تمہارے پاس امانت رکھی جائے, لوگ تم پہ اعتماد کر دیے, اپنی چیزیں تمہارے پاس رکھ دے, امانت رکھے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امانتوں کی حفاظت تم دے دو, میں تمہیں رب کا رسول ہو کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چوتھی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واحفظوا فروجکم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پانچویں چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کی ضمانت دے دو کہ راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو گے, نیچے دیکھتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے چلو گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آخری اور چھٹی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنے کی ضمانت تم دے دو, کسی پہ ظلم نہیں کرو گے, کسی ظلمت قتل نہیں کرو گے, اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاؤ گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس بات کی ضمانت تم دے دو, میں رب کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے کریم آقا قسم کے غلام وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے, کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ, ایک حدیث مبارکہ سنیں. وہ تین قسم کے لوگ ہیں, خالق کائنات جل والا انہیں جنت میں مکان عطا فرمائے گا, لیکن اس کے کچھ درجات ہوں گے, درجے ہوں گے. اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الکذب وهو باطل, میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اسے باطل سمجھتا ہے, گناہ سمجھتا ہے, گناہ سمجھ کے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی لہ فی ربد الجنہ, فرمایا جنت کے ایک کنارے میں اس کا مکان بنا دیا جاتا ہے. جنت کے ایک کنارے میں, ایک طرف, ایک سمت میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا جنت میں ٹھکانہ, ایک مکان بنا دیا جاتا ہے. جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اس حال میں کہ اسے باطل سمجھتا ہے, اسے گناہ سمجھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ایک کنارے میں اس کا مکان بنا دیا جاتا ہے. اب دوسرے کی شان سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کرا المراء وهو محق, فرمایا جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اسے حق سمجھتا ہے, حق پر ہوتے ہوئے کسی سے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے, لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے, کسی مقدمے کو چھوڑ دیتا ہے طرح, لیکن اسے حق بھی سمجھتا ہے, اپنے آپ کو حق پر تصور کرتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حق پر ہوتے ہوئے جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے بنی لہ فی وسط الجنہ, تو جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. جو حق پر ہوتی ہے کسی لڑائی کو, جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے, کسی مقدمے کو چھوڑ دیتا ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا طرح, لیکن وہ اس کا اپنا حق ہوتا ہے, حق کو لینے کے لیے اسے طرح کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. ایک کا جنت میں ایک کنارے پہ گھر بنتا ہے, اور دوسرے کا درجہ یہ ہے کہ جنت کے وسط میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے انسان کی شان کو بیان فرمایا من حسن خلقہ, فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے, اپنی عادات کو, اپنی اطوار کو اچھا کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اخلاق کے دائرے میں لے آتا ہے, اپنے اخلاق اچھے کر لیتا ہے, اپنے کردار کو اچھا کر لیتا ہے, اپنی عادات کو اچھا کر لیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا بنی لہ فی اعلیھا, جنت کے بلند مقام پہ اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے, جنت کے اعلیٰ مقام پہ اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے جنت میں مکان بنتے ہیں, جنت میں جن کا ٹھکانہ اور گھر بنا دیا جاتا ہے. پہلا وہ ہے جو باطل سمجھتے ہوئے, گناہ سمجھتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے ایک کنارے میں, ایک سمت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے. فرمایا دوسرا حق پر ہوتے ہوئے کوئی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا جنت کے واسطے میں,
جنت کے درمیان اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے کی شان یہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اپنے اخلاق کو حسین بنا لیتا ہے، بنی لہ فی اعلیٰ، جنت کے بلند مقام تک اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے میں ارشاد فرمایا۔ میرے قریب آقا قسم کے غلاموں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں، یاد رکھیے ہم جنت اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جنت رب کے دیدار کا ایک مرکز ہے۔ ویسے تو بزرگان دین نے کہا ہے کہ طالب الاخرى مخنث، کہ اخرت کو یعنی جنت کو طلب کرنے والا مخنث ہے، لیکن سیدی ضیاء العمر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جنت سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ جنت وہ مقام ہے کہ جس مقام میں رہتے یہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس مقام کو اس لیے طلب کرتا ہے، فقط رب کے دیدار کے لیے طلب کرتا ہے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جنت جو رب کے دیدار کا مرکز ہے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، ایک حدیث مبارکہ میں نے صبح پڑھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ بھی روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا من ایر اخاہ بذنب، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقد تاب منہ، کہ جس سے انسان نے توبہ کر لی ہے۔ بسا اوقات انسان پہلی زندگی میں اس کا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پچھلی ماضی کے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، جو ماضی کے جو معاملات ہیں، اس سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ایر اخاہ بذنب فقد تاب منہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائی کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لم یمت، اس عار دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتی یعملہ، جب تک کہ وہ عمل خود نہ کر لے گا، جب تک وہ اس گناہ میں خود بھی ملوث نہیں ہو جاتا۔ میرے کریم آقا سے نے ارشاد فرمایا بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ اس کا ماضی تو ایسا تھا، ماضی تو ایسا تھا، ماضی ایسا تھا، اب تو نیک بن گیا ہے، اب تو نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، اب تو نمازی بھی ہو گیا ہے، تیرے پہلے کے معاملات ایسے تھے۔ یاد رکھیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ رب کا فضل ہوتا ہے کہ جب رب کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، رب بندے کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا سے نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائی فقد تاب منہ، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لم یمت، اسے اس وقت تک عار دلانے والے کو موت نہیں آئے گی حتی یعملہ، جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ خود گناہ نہیں کر لیتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اور میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، اپنے اخلاق کو، اپنے اعتبار کو اچھا کرنے کی کوشش کیجیے گا، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، سب سے پہلے اللہ مجھے پھر آپ سب کو عمل پر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن عوام نے سنتے ادا کرنی ادا کر لیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔